اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، سیدہ رضوانہ بطول جماعت ہشتم اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ جی، ہم نے اسباق اور ایک نظم کا حصہ مکمل کیا۔ ابھی آپ کے اسباق اور ایک نظم سلیبس میں باقی ہے جو ہم نے کرنے ہے۔ ابھی آپ کے حصہ گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم پہلے گرامر کا کچھ حصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ آج ہم گرامر کے جن حصوں کے اوپر بات چیت کریں گے اور معلومات فراہم کریں گے ان میں ہیں سب سے پہلے ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ جن کے دو مختلف معنی ہوں، یعنی کہ الفاظ بولنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، انہیں ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے دو مطلب نکلتے ہوں یا دو سے زیادہ مطلب نکلتے ہوں تو وہ ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ ان میں املا ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے ہم ماہ لکھتے ہیں، مہینہ املا میں ایک جیسا لکھیں گے، اور لیکن ماہ چاند، ہار شکست اور ہار پہننے والا ہار لکھتے تو ہم ایک ہی طرح ہیں لیکن ان کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے معنی مذکر اور مؤنث دونوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آپ ذو معنی الفاظ کو سمجھیں گے کیونکہ بورڈ میں ذو معنی الفاظ سے جملے بنانے آتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کے آپ نے دو طرح سے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر دیکھیں، عصر زمانہ اور عصر نماز، نماز عصر۔ اس کے بعد شام، شام وقت جو ہوتا ہے، جیسے صبح دوپہر، شام وقت کا نام ہے اور شام ملک کا نام بھی ہے۔ اور کل مشین کا پرزہ، اور کل آنے والا دن۔ جی، اسی طرح مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور مطلع غزل کے پہلے شعر کو بھی مطلع کہا جاتا ہے۔ جان زندگی اور جان واقفیت، سمجھ آئی آپ کو؟ چاہ چاہت، محبت، چاہ کنواں، کیا ہے؟ چاہ، محبت، چاہت اور چاہ کنواں۔ اس کے بعد دیکھیں، سونا نیند، کیا ہے؟ سونا نیند۔ اور دوسرا سونا جو ہے وہ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جی، سونا سونے کی دھات، یعنی قیمتی دھات، سونے کے زیور، اس کے لیے۔ کان جسم کا عضو بھی ہے، اور کان جو پہاڑوں میں کان ہوتی ہے جس سے معدنیات نکالی جاتی ہیں اس کو بھی کان کہتے ہیں، معدنیات نکلنے کی جگہ۔ جی، امید ہے آپ کو ذو معنی الفاظ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ لکھنے میں تو وہ لفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ان ذو معنی الفاظ کو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے ذو معنی الفاظ، اس کی تعریف، اور پھر اس کی مثالوں کو آپ نیٹ کاپی پر
اچھے طریقے سے تحریر کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نیٹ کاپی پر تحریر کرنا ہے. زمانی الفاظ، اس کی تعریف اور مثالیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی سینڈ کر رہی ہوں. آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور اس سے بھی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ذو معنی الفاظ. ذو معنی الفاظ وہ الفاظ جن کے دو مختلف معنی ہوں انہیں ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے. مثلاً ماہ. ماہ یعنی مہینہ اور ماہ کے دوسرے معنی چاند. اسی طرح ہم دوسرے ذو معنی الفاظ کی مثالیں دیکھیں گے. آب یعنی چمک، پانی. عالم یعنی کیفیت، دنیا. چاہ یعنی محبت، کنواں، گڑھا. ادب یعنی تہذیب، عزت. نیم یعنی آدھا، کڑوا درخت. میان یعنی کمر، درمیان. کان یعنی معدن، عضو جسم. شام یعنی وقت، ملک کا نام. ضمیر یعنی اس میں ضمیر دل. صرف یعنی گرامر کا حصہ، خرچ. مور یعنی چوٹی، پرندہ. گزر یعنی گزارا، گزرنا. جام یعنی امرود، ایک برتن. ماہ یعنی مہینہ، چاند. دام یعنی جال، قیمت. لگن یعنی محبت، برتن. تکرار یعنی جھگڑا، بار بار. بیت یعنی شعر، گھر. مہر یعنی محبت، سورج. جام یعنی امرود، ایک برتن. مانگ یعنی ضرورت، بالوں کی مانگ. کف یعنی جھاگ، ہتھیلی. ہار یعنی پھولوں کا ہار، شکست. مار یعنی سزا، سانپ. چین یعنی شکن، ملک کا نام. آب یعنی چمک، پانی. عالم یعنی کیفیت، دنیا. چاہ یعنی محبت، کنواں، گڑھا. ادب یعنی تہذیب، عزت. نیم یعنی آدھا، کڑوا درخت. ماہ. ماہ یعنی مہینہ اور ماہ کے دوسرے معنی چاند. جی، دوسرا حصہ جو گرامر کا ہے اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ناول. کیا ہے؟ ناول. ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے. کیا ہے کہ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں. آپ گھر میں عام گفتگو میں کبھی گھر میں کوئی بڑا کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کوئی بات سناتے ہیں
تو وہ یہ ضرور کہتا ہے یہ کون سی نویلی بات ہے، نویلی، نویلا، نئی بات، ٹھیک ہے۔ ناول ہے کیا؟ ناول کس سے کہتے ہیں؟ ایسی کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو۔ کیا ہے؟ ایسی کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو، جس میں پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح افسانے میں چھوٹا سے سطح پہ کہانی شروع ہوتی ہے اور وہیں جو ہے ختم ہو جاتی ہے اختصار کے ساتھ۔ یہ پوری زندگی کا جو ہے احاطہ کرتا ہے ناول۔ ناول نگار مختلف پہلوؤں کو مکمل مشاہدے اور خاص ترتیب کے ساتھ، کیا؟ مکمل مشاہدہ۔ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشن ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو حالات، کہانیاں اور واقعات چل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے شاعری کی ہے تو اس کی زندگی میں کوئی ایسا کرب یا دکھ ہی آیا ہو تو اس نے یہ جو ہے شاعری کی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ اس نے ناول یا افسانہ لکھا ہو تو اپنی ہی ذات کے حوالے سے لکھا ہو۔ مشاہدے کے تحت بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں زیادہ تر، اور خاص ترتیب کے ساتھ کہانی کی صورت میں پیش کرے ناول کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ کہانی کی صورت میں پیش کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ناول کہلاتا ہے۔ جی، جس طرح خط کے اجزاء ہوتے ہیں آپ کو پڑھائے گئے ہیں کئی دفعہ اور سمجھائے بھی گئے ہیں اور پیٹرن بھی بتایا گیا تھا، تو ناول کے بھی اجزاء ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب تحریر کی جاتی ہے تو مختلف اجزاء اور پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر وہ تحریر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کہ کہانی کیا ہے؟ کہانی، ناول کی کہانی جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کہانی اچھی ہوگی تو پھر سارا ناول جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چل کر بہت ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں آئے گا۔ اس کا پلاٹ کیا ہے؟ پلاٹ کیا ہے؟ کہانی کو کس صورت میں لکھا جا رہا ہے، اس کے کردار کیا ہیں اور انداز نظر کیا ہے، اس کو دیکھنے کی نظر کیا ہے، اور وہ کس طرح اس کو کہانی کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور مختلف کہانی جو ہے مختلف حصوں سے چلتی ہوئی وہ آگے کیسے جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ زبان و بیان کیا ہے کہ جو کہانی بیان کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے لیے زبان جو ہے وہ کس طرح کی استعمال کی گئی ہے۔ منظر نگاری، سب سے اہم جو ہے وہ منظر نگاری ہے کہ آپ جب بھی کوئی کہانی لکھیں تو اس کو اتنی طویل اور گہرے مشاہدے کے ساتھ سمجھتے ہوئے لکھیں کہ جب کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ تمام کہانی کا منظر ڈرامے کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہو۔ یعنی کہ جب وہ کہانی پڑھ رہا ہو تو اس کو ایسا محسوس ہو کہ جو کردار ہیں اور جو بنیاد ہے اور زبان و بیان ہے اور جو بھی کردار ہیں وہ اتنے متاثر کن ہوں کہ پڑھنے والے شخص اور فرد کے ذہن میں اس کردار کا ایک تصور بن جائے اور ایک کہانی کا تصور بن جائے کہ پڑھتے ہوئے بھی فلم کی طرح وہ کہانی اس کے نظروں کے سامنے سے گھوم رہی ہو، اور وہ اس کو بہترین منظر نگاری جو ہے اسی ناول نگاری میں ہم اس کو کہیں گے کہ وہ منظر قاری کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہو۔ جی، اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو قرار دیا جاتا ہے۔ کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کو، جنہوں نے سن 1869 میں میرات العروس لکھ کر ناول نگاری کا آغاز کیا۔ جی، میرات العروس کو ڈرامائی تشکیل بھی دی جا چکی ہے PTV میں، اور میرات العروس مولوی نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ناول اور کہانیاں لکھے، اور اسی میں مثبت اور منفی کردار کو لکھ کر انہوں نے بچیوں کو بتایا کہ کون سا عمل کرنے سے انسان اچھا انسان بن سکتا ہے اور کون سا عمل کرنے سے انسان اچھا انسان نہیں کہلا سکتا۔ تو ان کی کہانیوں کے 2 مین کردار جو ہیں وہ اکبری اور اصغری تھے، جس میں اکبری کو بہت سگڑ دکھایا گیا ہے، اکبری کو بہت پھوہڑ دکھایا گیا ہے، اور
وہ اتنی جو ہے احساس ذمہ داری نہیں رکھتی، جبکہ اصغری عمر میں چھوٹی ہوتی ہے اور وہ اتنی ہی زیادہ حساس، سمجھدار اور گھر اور بار کے معاملات میں ماہر ہوتی ہے۔ اس میں ان کی ملازمہ کا کردار بھی اہم ہے، اور بعد میں ان دونوں بہنوں کی شادی جو ہے ایک ہی گھر میں ہو جاتی ہے، کامل اور اکمل، اور اس میں سے اپوزٹ ہوتا ہے، متضاد ہوتا ہے کہ جس کا شوہر لاپرواہ ہوتا ہے اصغری کا، اور اصغری سمجھدار ہوتی ہیں، اور اکبری جو ہے بہت لاپرواہ ہے اور ان کا شوہر سمجھدار ہے۔ اور آپ کو کبھی وقت ملے تو میراث العروس جو ہے ناول ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور آپ کو ایک ڈرامے کی صورت میں وہ کہانی آپ کی نظروں کے سامنے گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اردو ادب کے کون سے اہم ناول نگار ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اچھا، اور اس کے بعد مرزا ہادی ہیں، ہادی رسوا، اور رتن ناتھ سرشار ہیں، منشی پریم چند ہیں، عصمت چغتائی ہیں، کرشن چندر ہیں، اور قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کا بہت بڑا نام ہے ناول نگاری میں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی ہیں، اور قرۃ العین ہیں۔ آپ ان کے ناول کو کہیں نہ کہیں وقت ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا، اور منشی پریم چند کے ناول اور کچھ چیزیں اور حصے سلیبس میں شامل ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد کے بھی شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی تربیت کے لیے یہ کہانیاں بہت اہم کردار ادا کریں گی، اور آپ کو اس لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، کردار کے لحاظ سے بھی ہم ڈرامے کی جب بات کر رہے تھے تو میں ابھی ایک ویڈیو آپ کو سینڈ کروں گی ناول نگاری کے حوالے سے۔ اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ناول میں کہانی کا کیا کردار ہے، کہانی کیا ہونی چاہیے، پلاٹ کیا ہے، کردار کیا ہے، انداز نظر کیا ہے، زبان و بیان کیا ہے، منظر نگاری کیا ہے، یا ناول کے کیا اجزائے ترکیبی ہیں، اور ناول لکھتے ہوئے کون سی چیزوں کو اور طلب ہوتی ہیں اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ناول کی تعریف اور جو ہے اس کے لحاظ سے جو میں نے مثالیں آپ کو سمجھائی ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو آپ نے ناول لکھنا ہے، ناول کی تعریف لکھنی ہے، ناول کے اجزاء لکھنے ہیں، اجزاء کے صرف آپ نے نام لکھنے ہیں، اردو کے پہلے ناول نگار کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اردو کے اہم ناول نگاروں کے کم از کم 3 یا 5 نام جو ہیں آپ نے لکھنے ہیں۔ ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں ناول کے حوالے سے ویڈیو، امید ہے مزید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کا ہوم ورک یہ تو آپ نے لکھ لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو تحریر کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کم از کم 2-3 دفعہ ویڈیو کو غور سے سننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ویڈیو کو 2-3 دفعہ غور سے سننا ہے۔ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رضوانہ بطول کو آج کے لیکچر سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ جی، ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی گئی ہو۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان جن بھی حالات سے گزرتا ہے یا اسے زندگی میں جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ سب ناول کا موضوع ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے تو ناول وہ آئینہ ہے جس میں زندگی کے سارے روپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹہ دبانا نہ بھولیں۔ ناول لفظ دراصل اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے بنا ہے، جس کے معنی نئی، عجیب اور انوکھی چیز کے ہیں۔ لیکن اردو زبان میں ناول ایک ایسی صنف ادبی ہے جس میں پوری زندگی کی کہانی بیان کی گئی ہو۔ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا کسی ناول میں پانا جانا ضروری ہے۔ فن کے نقطۂ نظر سے ایک ناول کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی اور نقطۂ نظر کو بہترین انداز میں پیش کیا جائے۔ اگر کسی ناول میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو اسے ایک بہترین ناول نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر ہم قصے کی بات کریں تو قصہ وہ بنیادی شے ہے جس کے بغیر کوئی ناول وجود میں نہیں آ سکتا۔ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی قصہ ہی فنکار کو قلم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن قصے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھنے والے کو بالکل سچا لگے۔ قصہ جتنا جاندار ہوگا، قاری کی دلچسپی اس میں اتنی ہی زیادہ ہوگی۔
قصے کو وجود میں لانے میں پلاٹ کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ پلاٹ قصے کو ترتیب دینے یعنی ایک دوسرے سے جوڑنے کا نام ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے جیسے موتی لڑی میں پروئی جا رہی ہو۔ ان واقعات میں ایسا تسلسل ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل فطری اور اصل معلوم ہو۔ واقعات ایک دوسرے میں پوری طرح پیوست ہوں تو پلاٹ مربوط یعنی گٹھا ہوا کہلائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ناول کی روح مجروح ہو جائے گی اور پڑھنے والے بہت جلد اکتا جائیں گے۔ ناول میں کردار نگاری کا بھی اہم رول ہوتا ہے۔ کردار نگاری ناول کا اہم جز ہے۔ ایک کہانی کو کہنے کے لیے آپ کو کردار کی ضرورت پڑتی ہے۔ کردار جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے، ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ لیکن ٹھہریے، اگر آپ کے پاس کردار ہیں، پلاٹ ہے، لیکن بہترین مکالمہ نگاری نہیں ہے تو بھی آپ کا ناول کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مکالمہ نگاری کو آج کی زبان میں ڈائلاگ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک فلم میں ڈائلاگ اچھے نہ ہو تو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا، ٹھیک اسی طرح اگر ناول میں بھی بہترین ڈائلاگ نہ ہو تو اسے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اس لیے ناول میں اچھے ڈائلاگ یعنی مکالمہ نگاری کا ہونا شرط ہے۔ ناول کو بہترین بنانے میں منظر کشی کا فن بھی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ منظر کشی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا کسی کہانی یا چیز کا نقشہ اس طرح کھینچے کہ پورا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی پڑھتے وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ خود وہاں موجود ہیں۔ ایک ناول میں نقطہ نظر کا ہونا بھی شرط ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناول لکھتے جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن آپ کا نقطہ نظر ایسا بھی نہ ہو کہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ آپ اپنا نظریہ اس پر تھوپ رہے ہیں۔